اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 198 لفظی ترجمہ۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی جانب سے، فَإِذَا پھر جب، افضتم واپس آؤ تم، من عرفاتٍ عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام پاس مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ اور تم یاد کرو اس کو، کما جیسے، ہداکم اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَإِن كُنتُم اور بلا شبہ تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لا من الضالین یقیناً گمراہ لوگوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ مشعر حرام کے پاس، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت کے کچھ بازار تھے، اور لوگ جب حج کرتے تھے تو اس میں بازار میں جا کے تجارت کیا کرتے تھے، تو اس لیے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو اور موسم حج میں تجارت کے لیے منڈیوں میں جاؤ۔ اس آیت میں رب کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت اور روزی کے لیے کوششیں کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم جانور کرائے پہ دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے؟ اور تم کیا سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا کہ یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تمہارا حج ہو گیا۔ دیکھیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ کا تقوی۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے تو حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بار کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا، اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ پھر فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات جانے کا نام ہے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف وقوف عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ ایام حج کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ نوٹ کر لیں کہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے نکل کر
رات مینا میں گزارنا ہوتی ہے۔ اگلا دن 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے۔ اس روز صبح کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جایا جائے۔ وہاں پر ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے، جس میں کوئی نماز نہیں، یعنی روایتی عبادات کے سب دروازے بند ہیں۔ اب تو صرف دعا ہے۔ اگر آپ کے اندر دعا کی ایک روح پیدا ہو چکی، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف دعا ہی مانگتے رہنا ہے۔ قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرتے رہیں، یا اس میں اگر کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن عام نماز اب کوئی نہیں۔ 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد عرفات سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہے اور رات وہیں کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک مغرب اور عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی اہم صورت ہے، اور دوسرے فجر کے بعد ذکر الہی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ ذکر کے جو طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہی کو اختیار کرو، اور زمانے جاہلیت کے طریقے ترک کر دو، یعنی کوئی خود ساختہ طریقہ اختیار نہیں کرو۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ حج کی بس شکل ہی باقی رہ گئی تھی اور اس کی روح تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو تم حج کرتے تھے وہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، انہی کی ہدایت کے مطابق حج کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے مطابق ہی حج کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ آیت 199 لفظی ترجمہ۔ ثم پھر افیدو واپس آؤ تم، من حیثو جہاں سے افاد الناس واپس آتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور تم بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہٰذا ہم مینا میں ہی مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں گے اور وہاں سے طواف کر کے واپس لوٹیں گے، تو یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ ایک غلط بات ہے جو تم نے خود ایجاد کر لی، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اس آیت میں قریش کے فخر و تکبر کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور بہت ہی خوبصورتی سے نسلی، قومی اور لسانی بت توڑے ہیں، اور ایک امت کا تصور دیا کہ باقی عرب کے لوگوں کی طرح سب عرفات جا کر ٹھہرے اور وہاں سے واپس آئیں۔ پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اب تک تم نے سنت ابراہیم کی خلاف ورزی کی، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور استغفار کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ عبادتوں کے بعد دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اس لیے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی استغفار کرنے سے نہ ہچکچاؤ۔
اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔